پھر وہ شہیدی ہوئے نے، قتل ہوئے نے، دھماکہ ہوا، خون بھی دے دیتا ہے۔ افسوس ہے یہ کہ میں کل جو خبر پڑھی ہے تو وہ پتہ تو لگ گیا تو پھر وہ تکلیف نال ہی میں گھر پہنچیا تو خبر پڑھی تو خبر پہ چلتی سی کہ 30 سے جدو میں ویکھی ادو پہ وہ لکھا سی، پٹی لکھی سی 30 سے زائد مسجد میں حملہ، 30 سے زائد افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکار شہید۔ دوبارہ سن، 30 سے زائد افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکار شہید۔ ہاں البتہ جڑے اپنی ڈیوٹی تے دنیا تو بیچارے رخصت ہو گئے ہیں، یقیناً وہ شہید ہی ہیں، پولیس والے ہوں یا فوج والے ہوں، ڈیوٹی تے کھڑے نے، بے گناہ نے، بے گناہ دنیا تو جائے گا تو شہید ہی ہوئے گا۔ لیکن وہ جڑا ہلاک لکھے نے بندے مسجد دے نمازی، وہ دی میں نے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندے کسے فتوے تو خوف زدہ نے، وہ بندے اپنے دل تو خوف زدہ نے، انہاں بندیاں دی جرت کیوں نہیں پئی لکھن دی کہ بندے شہید ہو گئے؟ انہاں دی شہادت کی کمی ہے جڑا انہاں نو ہلاک لکھا گیا؟ میرے نزدیک یہ تحریری دہشت گردی، مولا تو انہوں جزا دے، میرے نزدیک یہ تحریری حمایت دہشت گرداں دی کہ جڑے بندے انہاں نو نہیں لکھ سکے شہید، انہاں دی شہادت کی کمی، انہاں دی نماز الحمد کوئی نہیں سی، انہاں دی سجدے تے رکوع تسبیحات کوئی نہیں سن، انہاں نماز درود کوئی نواں پڑھیا سی، بندے دسن نہ وجہ کی ہے۔ میرے نزدیک قبلہ ادھا نام ہی بغض علی، اس خاندان دا اتنا بغض ہے کہ اس خاندان دا بغض الگ رہ گیا، جڑا اس خاندان دی محبت چ مبتلا ہو جاتا ہے او دا بھی اونا ہی بغض پیدا ہو جاتا ہے جنہ اس خاندان دا بغض ہے۔ الحمدللہ ساڑھے پہلے شہید تو لے کے آخری تک تو اس تو بعد ہونے نے، ایک میں شکریہ ادا کرنا چاہنا کہ خالقہ ایک مہربانی کی تیا کہ ساڑھے تے اگر کوئی الزام ہے نا تو محبت علی، الحمدللہ اس خاندان دی محبت اور مودت تو علاوہ ساڑھے تے الزام کوئی نہیں۔ نہ وہ چور سان، اتھے شراب خانے میں تماکے نہیں ہوندے، اتھے جوے خانے تماکو نہیں ہوندے، اتھے سینمے تماکے نہیں ہوندے، جتھے ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جتھے نری بے دینی ہے اتھے تماکے نہیں ہوندے تے نماز پڑھتے بندے شہید کیتے ہیں۔ الحمدللہ جڑی میں آیت پڑھی ہے میں کوشش کر رہا کہ آج ہر مجلس سے ثابت کراں کہ بہت بڑی کسے مومن واسطے، یہ بہت بڑا کمال ہے کسے مومن واسطے کہ اللہ مومن دے دشمن نو اپنا دشمن کرا۔ بہت شکریہ، مولا تو انہوں جزا دے۔ میں آیت مجیدہ جو بھی پڑھی ہے، اللہ نے مومن دے صاحب ایمان دے دشمن نو اپنا دشمن قرار دیتا اور اپنے دشمن نو مومن دا دشمن قرار دیتا۔ یہ دشمن نو عربی اچ ادو آندے نے جی، ادو ادا آندے نے جمع زیادہ دشمنان۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی 4 آیتاں پڑھنا چاہنا جی، پہلی دوجی تیجی تے چوتھی، وہ دے نتیجہ انشاءاللہ نہیں۔ سورہ مبارکہ الممتحنہ دی پہلی آیت میں جناب دے سامنے پہلا حصہ پڑھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا ولی نہ بناؤ، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ۔ اے ولی دا معنی دوست بھی ہے جی، ولی دا معنی سرپرست بھی ہے جی، ولی دا معنی با اختیار بھی ہے، ولی دا معنی ذمہ دار بھی ہے، ولی دے کئی معنی، ولی دے کئی معنی۔ وہ دے واسطے میں ایک مثال عرض کرتا۔ ایک مولی صاحب نے اتھے کعبے چ بہ کے سوالاں دے جواب دیندے نے، حرم دے وچ کرسی ہوندی انہاں دی، نیٹ تے سارے بچے بہندے نے، لال داڑھی والے حجازی مکی حجازی انہوں نے کسی بندے سوال بھیجا کہ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے۔ طارق جمیل بھی انہوں نے عالم نے، انہوں رکا ویکھیا تو دیکھا سی کہ خود پڑھ دینے کہ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے، تے مولوی بھی انہوں نے یہ طارق جمیل انہوں نے عالم ہے، وہ کہہ سکتے سن کہ ٹھیک ہے اگر وہ عالم دین نے،
اگر انہوں نے آخیا تو ٹھیک ہے. ویسے طارق جمیل تو پہلا محمد تے اعتبار کر دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طارق جمیل صاحب تو ہوں آخیا کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے تو چلو سرکار دو عالم دی حدیث تے اعتبار کر جاندے. ویسے پیغمبر بھی حضرت علی کو مولا آخیا سی، لیکن انہیں یہ نہیں سوال کرنے والے آخیا کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نہیں آخیا. انہوں نے کہا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں بھی پہلی بار یہ سنیا ہونا ہے کہ ساڑھے کسے مولوی نے پتہ لگ گیا ہے کہ علی مولا ہے. انہیں پھر سوال کیتا اپنے ہی مولوی تھے کہ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہوں وہ تھی میرے لو ویکھنا ہے کہ میں تمہیں ایک منظر وکھانا ہے. وہ اج ویکھ کے رکا تو فرماتے نے ہاں میرا منہ وہدے ہو نا پس. میں طارق جمیل صاحب کی تردید تو نہیں کرتا، مگر جڑا علی دے معاملے چ اگر مگر کرے نا انہوں ہی بغض علی کا. میں طارق جمیل صاحب کی تردید تو نہیں کرتا، مگر مولا کے کئی معنی ہیں. میں ولی تو ذرا کیا مولا کے کئی معنی ہیں. جب اللہ فرمایا نا اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا ولی نہ بناؤ، ہاں وہ دے متعلق میں یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں مولا کے کئی معنی ہیں، پتہ نہیں طارق جمیل نے کن معنوں میں کہا ہو. مولا کے کئی معنی ہیں، طارق جمیل نے پتہ نہیں کن معنوں میں کہا ہو. اگر تشریح کر دیں بالکل ریکارڈ موجود ہے، آندہ ریکارڈ تشریح کر دیں. فرماتے نے کعبے کے سامنے بندہ بیٹھا ہو بے تے سوالاں دے جواب دیندا ہوئے تو بندہ تے اعتبار ہی کرنا ہے نا جی. ویسے آج بندے کعبے دے حرم وچ جنوں سعودی عرب والے کرسی دین، انہاں بندیاں دا عجیب مزاج ہے. وہ دے کولوں سوال پوچھ لیندے نے تے جنوں کعبہ رستہ دے وے وہ ساری زندگی آندا رہا سلونی قبل آتا کرونی، وہ کو میرے کولوں بھی پوچھ لو. چلو جڑا انہوں نے جواب دیتا وہ سن لو جی. انہوں نے فرمایا کہ اصل چ مولا لفظ ولایت سے ہے. شکریہ. مولا لفظ ولایت سے ہے. وہ فرماتے ہیں ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، مولا بھی اسی لیے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک لفظ ولایت کی واو پہ زبر ہے اور ایک واو کے نیچے زیر ہے. یہ علمی گل ہے، یہ مہربانی فرمانی تو سامنے توجہ نہ سننی. واو تے زبر ہوئے تے ولایت، واو تھلے زیر ہوئے تے ولایت. وہ فرماتے ہیں ایک مولا ہوتا ہے ولایت کے تحت، ایک مولا ہوتا ہے ولایت کے تحت. تو اسی اندازہ لاؤ کہ علی نو مولا مننا والے نو کسی چکر پہ پاندا ہے کہ سوچ کے مولا آکھیا جی. ایک ہے ولایت، ایک ہے ولایت. ایک تو میں دساں کئی بندے کھبے ہوندے نے، کئی سجے ہوندے نے. سجے ہاتھ والی بندے لکھتے ہیں، کھبے ہاتھ بھی لکھتے ہیں. لکھائی تو لکھائی ہوتی ہے سجے نال ہوئی ہے کھبے نال. تساں ویکھیا ہوگا کئی بندے نمک پا کے نا لسی چ تے ایس پاسے انگلی پھیرتے ہیں، کئی ایس پاسے پھیرتے ہیں. یہ ادھر پھیرے یا ادھر پھیرے، مقصد تے نمک ہی حل کرنا نا. ایس پاسے دی انگلی پھیری جائے تاوی نمک ہی حل ہونا، تے ایس پاسے دی پھیرو تاوی نمک ہی. اللہ دیا بندہ تو مولا مان جی میں مننا ہی ٹھیک. لیکن وہ جی تشریح میں کیتی ہے نا وہ سنو. وہ اندر ایک لفظ ولایت، ولایت دے اتے زبر ہے. پڑھے لکھے بندے ذرا سوچ لیں، واؤ دے اتے زبر ہوئے تے ولایت، واؤ تھلے زیر ہوئے تے تہاڈی خیر ہوئے ولایت. بلوال دے پڑھے لکھے دوست بیٹھے سرگودے دے وہ کہتے ہیں کہ ولایت کے تحت مولا ہو تو اس کا معنی ہے نوکر، اس کا معنی ہے غلام. مولا کا معنی ہے تابع فرمان، مولا کا معنی ہے یار، مولا کا معنی ہے دوست. اور اگر ولایت کے تحت مولا ہو اس کا معنی ہے حاکم، ان کا معنی ہے آقا، اس کا معنی ہے صاحب اختیار، اس کا مطلب ہے ذمہ دار، اس کا مطلب ہے سرپرست، اس کا مطلب ہے وارث. انہیں کیا ہو خدا جانے حضرت طارق جمیل صاحب نے ولایت دے تحت مولا آکھے یا ولایت دے تحت مولا آکھے. میری دعا آگے گزارش ہے بلکہ پوری دنیا دے ان عزیزاں آگے جڑے سمجھ دینے کہ ولایت اور ہوتی ہے اور ولایت اور ہوتی ہے. ولایت کا مولا اور ہوتا ہے اور ولایت کا مولا اور ہوتا ہے. یہ سب تو چھوٹا خطیب میں شیعہ قوم دا کچی پکی دا طالب علم تے وڈیا مولویاں نو کتے ہاتھ نہ پا لیں.
ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਲਾयत है। وہ مولا ہو رہے، وہ مولا ہو رہے۔ ایک مولا دا معنی غلام ہے تے ایک مولا دا معنی آقا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سی من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو اپنے ایمانداری نال جیڑا ترجمہ محمد تے کر رہی او علی تے۔ اے مولا کائنات اور جزائے خیر بہت شکریہ، بہت مہربانی کرتا ہے۔ من کن تو مولا، پہلے حضور نے علی نو مولا نہیں آکھیا، پہلے حضور نے اپنے آپ نے مولا آکھیا۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں علی گل پہلے میں، علی علی گل بعد چے۔ جو محمد کو مولا مانے گا وہ علی کو مولا مانے گا، اور جس ترجمے سے محمد کو مانے گا اسی ترجمے سے علی کو مانے گا۔